بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ ہم نے نظم حمد کے اپنے پہلے لیکچر میں حمد کے شاعر مولانا الطاف حسین حالی کا مختصر سا تعارف جانا اور نظم کے پہلے 2 اشعار کی تشریح کی تھی۔ آج ہم اپنے دوسرے لیکچر میں نظم کے بقیہ 5 اشعار کی تشریح کریں گے۔ شعر نمبر 3 دیکھیے۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یاں بھید کھلا تیرا۔ محرم سے مراد واقف، جاننے والا، رازدار، اور نامحرم کا مطلب نا واقف یا نہ جاننے والا۔ یہاں کا مطلب ہے بیٹا یہاں، اس سے مراد یہ دنیا۔ بھید کا مطلب راز، چھپی ہوئی بات، پوشیدہ بات، اور کھلا کا مطلب ہے ظاہر ہوا۔ اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح سے بنے گا کہ اے اللہ تعالیٰ، تجھے جاننے والا بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ نہ جاننے والا۔ یہاں جس پر تیرا راز کھلا وہ بھی کچھ نہ کہہ سکا۔ اب بیٹا وہ اہم نکات دیکھیے جن کی مدد سے یا جن کو بنیاد بنا کر ہم اس شعر کی تشریح کریں گے۔ پہلا، محرم اور نامحرم برابر، یعنی وہ شخص جو کائنات میں اللہ تعالیٰ کی حکمتوں سے واقف ہے وہ بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک ناواقف شخص۔ اور دوسرے نمبر پر حکمت خداوندی انسانی فہم و ادراک سے بالاتر کہ خدا کی حکمتیں، خدا کی قدرت کاملہ کے جلوے انسانی سوچ اور سمجھ سے ماورا ہیں، انسانی سوچ اور سمجھ سے بالاتر ہیں، اور انسان اپنی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ان کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ جیسے ارشاد خداوندی ہے کہ انسانی آنکھ اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو بیٹا اس شعر میں مولانا الطاف حسین حالی فرماتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، تیری قدرت کاملہ کے جلوے، تیری قدرت کے مظاہر ایسے ہیں جن سے تیری ذات بابرکات کا پتہ چلتا ہے۔ جو لوگ تیری جستجو میں اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں، جو لوگ تیری خواہش میں اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں، ان پر تیری ذات کے راز کھل جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد انہیں دنیا کی کسی چیز سے رغبت نہیں رہتی، انہیں دنیا کا لالچ نہیں ہوتا، اور جو حق کو پا لیتے ہیں ان کی نظروں میں دنیا بے قدر و قیمت ہو جاتی ہے۔ ان کے نزدیک دنیا کی کوئی وقت نہیں، پھر وہ دنیا کے معاملات کو چھوڑ کر فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں۔ شاعر دراصل ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ کی معرفت مل جاتی ہے ان کے لب خاموش ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ اپنی دنیا میں کھو جاتے ہیں وہ خدا کے عظیم خزانوں سے محروم رہتے ہیں۔ خدا کو جاننے والا اس کی عظیم نشانیاں دیکھ کر ورطہ حیرت میں پڑ جاتا ہے، محو حیرت ہو جاتا ہے، اور خدا کی نشانیوں پر غور نہ کرنے والے ہمیشہ اس کے فضل و کرم سے محروم رہتے ہیں۔ مولانا حالی دراصل مختصراً ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے راز آج تک کوئی نہیں بتا سکا۔
اور وہ اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے خداوند قدوس، تیری ذات سے واقف اور ناواقف میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس پر تیری حقیقت کا راز کھلا وہ بھی تیری حکمتوں سے ناواقف ہے، نا آشنا ہے۔ اس کا علم اتنا زیادہ نہیں جتنا تو جانتا ہے، اس لیے جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہیں۔ شعر نمبر 4 دیکھیے۔ جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے قطع تیرا۔ جچنا کا مطلب سجنا، خلت سلطانی کا مطلب بادشاہی قیمتی لباس، مگن کا مطلب کسی چیز میں محو ہو جانا، مست ہو جانا، اور گدا سے مراد فقیر۔ اس کا مفہوم کچھ ایسے بنے گا کہ اے اللہ، تیرا گدا اپنی کملی میں مگن رہتا ہے، اس کی نظر میں بادشاہوں کی طرف سے ملنے والے قیمتی لباس کی کوئی وقت نہیں۔ اہم نکات دیکھیے۔ اللہ کی خوشنودی کا طالب دنیا سے بے نیاز، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کو پھر دنیا کی کشش نہیں رہتی، دنیا کی فکر نہیں رہتی، دنیا کی لالچ نہیں رہتی۔ اور گدا کی نظر میں شاہانہ لباس بے وقت، کہ جو اللہ کے در کا فقیر ہے، اس کی نظر میں بادشاہی لباس کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس شعر میں مولانا الطاف حسین حالی اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے خواہش مند، اللہ تعالیٰ کی محبت کے خواہش مند، اللہ کی ذات کو چاہنے والے اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں ایسے غرق کر لیتے ہیں کہ ان کو دنیا یا دنیا کی کسی قیمتی سے قیمتی چیز کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی محبت اس کائنات کی سب سے قیمتی شے ہے۔ ان کے نزدیک اللہ کی محبت ان کے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ وہ دنیا اور دنیا کی دولت کو قابل نفرت سمجھتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس قدر بے خود ہو جاتے ہیں کہ ان کو دنیا اور اس کے اندر کسی بھی چیز کی کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیری محبت میں غرق شخص یا تیری محبت میں غرق ایک فقیر یا ایک گدھا اپنے فقیرانہ لباس یعنی پھٹے پرانے کپڑوں میں اس قدر خود کو خوش اور مسرور رکھتے ہیں، وہ اپنے پھٹے پرانے لباس میں اس قدر خوش ہے کہ ان کی نگاہ میں بادشاہوں کے قیمتی لباس کی کوئی اہمیت نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے فقیروں کی نگاہ میں ان کا اپنا پھٹا پرانا لباس بادشاہوں کی قیمتی پوشاکوں سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے وہ بادشاہی لباس کو پسند نہیں کرتے۔ اسی لیے حالی نے ہی ایک اور جگہ کہا تھا، ان کی نظر میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرا۔ اس شعر پہ ہم مزید غور کریں تو شاعر دراصل اس اہم واقعے کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے کہ جب بادشاہ کسی غلام سے خوش ہوتے تھے تو اسے ایک قیمتی لباس عطا کرتے تھے جس کو خلعت سلطانی کہا جاتا تھا یا لباس فاخرہ کہا جاتا تھا۔ پھر جس شخص کو وہ لباس ملتا وہ بہت فخر محسوس کرتا تھا، وہ اپنے حلقہ احباب میں بہت زیادہ فخر کے ساتھ اپنی تعریف و توصیف کرتا کہ میں
اس قدر اہمیت کا حامل ہوں کہ مجھے بادشاہ نے اپنا قیمتی سے قیمتی لباس عطا کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی یہ خوشی صرف چند روز کی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتا ہے، اس کی نظروں میں دنیاوی شان و شوکت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ بس اپنے آپ میں ہی مگن رہتا ہے۔ شاعر دراصل ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جن پر اللہ کا فضل ہو جاتا ہے ان کی نظروں میں دنیا کی اہمیت بہت کم ہو جاتی ہے۔ وہ بادشاہوں کو بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے، ان کی نظر میں صرف اپنی ذات ہوتی ہے۔ وہ لالچ اور خواہشات دنیاوی سے مبرہ و ماورا ہوتے ہیں۔ اسی طرح کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے اقبال نے بھی کہا تھا، کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا۔ شعر نمبر 5 دیکھیے۔ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ محیط احاطہ کرنے والا، رنج و مصیبت، دکھ، درد، تکلیف، اور گلا کا مطلب ہے شکوہ، شکایت۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ تو ہی ان کو ہر شے پہ محیط نظر آتا ہے جو مصیبت میں بھی تیرا گلا کرتے ہیں۔ اس شعر میں جو اہم نکات ہیں جن کے ذریعے ہم اس شعر کی تشریح کریں گے، پہلا، اللہ تعالیٰ ہر شے پر محیط، کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر غالب ہے، دنیا کی ہر چیز اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور دوسرا نکتہ کہ گناہ گار بھی کبریائی کا قائل، کہ ایک گناہ گار شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا قائل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اقرار کرتا ہے۔ اس شعر میں مولانا الطاف حسین حالی اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہر چیز پر قابض ہے، یہ دنیا اور اس کی ہر چیز تیرے قبضہ قدرت میں ہے۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے دوسرے مصرعے میں مولانا الطاف حسین حالی بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو مشکلات میں اکثر تیری شکایت کرتے ہیں، تیرا شکوہ کرتے ہیں، تجھ سے خفا رہتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس بات کے قائل ہیں، انہیں مکمل یقین ہے کہ یہ کائنات کسی ایک ہستی کے قبضہ قدرت میں ہے اور اس ہستی کا نام اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر ہم قرآن مجید میں غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کافروں سے پوچھئے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ یعنی کافروں کو بھی یقین تھا کہ آسمان اور زمین کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ اسی حقیقت کو الطاف حسین حالی بھی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے مالک حقیقی، جو لوگ دکھ اور تکلیف کے وقت تیرا شکوہ کرتے ہیں ان کا بھی یقین ہے کہ ہر چیز تیرے قبضہ قدرت میں ہے اور تو ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ یہ لوح و قلم تیرے اور سب تحریریں تیری ہیں، اور آگ پہ پھیلے لفظوں کی یہ سب تفسیریں تیری ہیں۔
اس شعر کی مزید وضاحت کرتے ہیں بیٹا۔ کائنات کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کا مرہون منت ہے۔ ہر طرف اللہ کی قدرت کے آثار نظر آتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جو لوگ کسی مصیبت، پریشانی یا دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں تو اپنی اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اس چیز کا بھی احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ذات ہے جو ان کے دکھ کا مداوع کر سکتی ہے۔ شاعر ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ کی ذات ہر چیز پر محیط ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے مشکل میں پھنسے ہوئے ہر آدمی کو امید کی صورت صرف اللہ کی ذات نظر آتی ہے۔ ایسے لوگ مصیبت اور مشکل کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو انہیں ان مشکلات سے چھٹکارا دلواتی ہے۔ شعر نمبر 6 دیکھیے۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ آفاق افق کی جمع، اس کا مطلب ہے دنیا۔ مہک کا مطلب خوشبو، اور صبا صبح کے وقت چلنے والی ہوا۔ اس کا مفہوم کچھ ایسے ہے کہ اے اللہ، تیری خوشبو کب تک نہ دنیا میں پھیلے گی، کیونکہ صبا تو تیرا پیغام گھر گھر لیے پھرتی ہے۔ اس کے اہم نکات دیکھیے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مہک اور پیغام صبا۔ بیٹا، جیسے نیچے دیے ہوئے حوالے میں لکھا ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو جب ہم اس شعر کی تشریح پر غور کرتے ہیں، اس شعر کے مفہوم پر غور کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے یہ نکتہ آتا ہے کہ اے میرے پروردگار، یہ کیسے ممکن ہے کہ تیری وحدانیت اور موجودگی کا دنیا میں اظہار نہ ہو، کیونکہ یہ فریضہ تو صبح کی ہوا گھر گھر جا کر سر انجام دے رہی ہے۔ یعنی دنیا میں تیرے چاہنے والے ہوا کی طرح تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور قیامت تک پیغام پہنچانے کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تیرا ذکر گھر گھر رہے گا، کریا کریا رہے گا، گلی گلی رہے گا، گاؤں گاؤں رہے گا، ہر جگہ اور ہر وقت رہے گا۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا جب ہر انسان تیری وحدانیت پر یقین لے آئے گا۔ اس شعر میں مولانا الطاف حسین حالی فرماتے ہیں کہ دنیا کب تک تیری حقیقت سے انکار کرے گی، دنیا میں کب تک تیرے نام کا چرچا نہیں ہوگا۔ تیری حقیقت ناقابل تردید اور شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ اس لیے صبا بھی گھر گھر تیرا پیغام لیے پھرتی ہے۔ صبا اس ہوا کو کہتے ہیں جو موسم بہار میں پھولوں کی خوشبو کو پھیلانے کا فریضہ انجام دیتی ہے، یا صبح و سویرے انسان کو راحت و تسکین پہنچاتی ہے۔ اس لیے مولانا حالی کہتے ہیں کہ صبا ہر گھر میں پھولوں کی خوشبو کے ذریعے تیری حقیقت کا پیغام پہنچانے کا فریضہ ادا کر رہی ہے، کیونکہ پھولوں کی خوشبو سے ہر عقل مند انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ان پھولوں کا خالق کون ہے، ان پھولوں کو کس نے خوشبو عطا کی۔ یقیناً ان پھولوں کو پیدا کرنے اور ان کو خوشبو عطا کرنے والی کوئی ہستی ہے۔ گویا دوسرے الفاظ میں پھولوں کی خوشبو کے ذریعے صبا ہر گھر میں تیری توحید اور حقانیت کا پیغام پہنچا رہی ہے۔ اس لیے دنیا میں کب تک تیرے نام کا چرچا نہیں ہوگا، یعنی دنیا زیادہ دیر تیری توحید اور وحدانیت سے بے خبر نہیں رہ سکتی۔
اسی لیے جوش ملیح آبادی نے کہا تھا، ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی۔ ایک اور شاعر کے نزدیک، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ شعر نمبر 7 دیکھیے، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ بول کا مطلب ہوتا ہے بات، دل سے ٹکرانا، دل پر اثر کرنا۔ رنگ بیاں، بیاں کا انداز، بات کرنے کا انداز، اور جدا سے مراد الگ یا انوکھا۔ اس کا مفہوم کچھ ایسے ہے، تیرا ہر بول دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، اے حالی تیرا انداز بیاں سب سے جدا ہے۔ اس شعر میں بیٹا حالی نے اپنے انداز بیاں کی انفرادیت کا اظہار کیا ہے، شاعرانہ تعلی کا استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ شعر جس میں شاعر اپنی تعریف بیان کرتا ہے، اپنے کلام کی خوبی بیان کرتا ہے۔ اس شعر میں بھی مولانا الطاف حسین حالی اپنے کلام کی خوبی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اچھے کلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ دلوں پر اثر کرتا ہے۔ اچھے کلام کا ہر بول دل پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ اچھا کلام سننے والے کے دل کی آواز ہوتا ہے۔ وہ کلام اچھا نہیں ہو سکتا جو دلوں کو متاثر نہ کر سکے۔ لہٰذا اے حالی تیرا کلام بھی ایسا ہے جو لوگوں کے دلوں پر اثر کر سکتا ہے۔ اے حالی تیرے کلام کا انداز دوسرے شعراء کے مقابلے میں انوکھا اور نرالا ہے، کیونکہ جس طرح تیرا کلام سننے والوں کے دلوں پر اثر کرتا ہے، اس طرح دوسرے شعراء کا کلام سننے والوں کے دلوں پر اثر نہیں کرتا۔ دل کو متاثر کرنے والی خوبی کی وجہ سے تیرا کلام دوسرے شعراء کے مقابلے میں انوکھا اور نرالا ہے۔ بیٹا اقبال نے اسی حوالے سے کہا تھا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ آج کے ہمارے لیکچر کا یہیں پہ اختتام ہوا۔ آپ اس کو توجہ سے سنیے گا اور ان اہم نکات کی مدد سے ان اشعار کی تشریح کیجیے گا۔ خدا حافظ۔